السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اب میں 1975 کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب میں نے مارچ 1975 جب میں لاہور سے اب وائنڈ اپ کر رہا تھا، آگے کی طرف میں دیکھ رہا تھا راولپنڈی، اسلام آباد۔ جہاں تک پنڈی کا تعلق ہے تو وہ میرے لیے کوئی بالکل اجنبی یا نیا شہر ہرگز نہیں تھا۔ البتہ اسلام آباد ضرور بالکل نیا شہر تھا میرے لیے، کیونکہ وہاں میرا جانا نہیں ہوا تھا۔ پنڈی تو میں جھنجھٹ کے زمانے سے پنڈی جا رہا تھا، وہاں رکنا، پھر لیاقت باغ سے بس پکڑنا مری کے لیے، پھر وہاں پہ جانا، اسی طرح واپسی پہ پھر لیاقت باغ میں اترنا اور وہاں سے پھر لاہور کے لیے بس پکڑنا۔ تو یہ ایک تو اس زمانے سے مجھے راولپنڈی سے واقفیت تھی۔ پھر دوسرا یہ کہ میں جب واہ کینٹ میں مجھے واہ فیکٹری میں جاب آفر ہوئی تو بھی میں راولپنڈی ہی سے ہو کے کینٹ پہنچا تھا، واہ کینٹ۔ تو اس کے علاوہ پھر میں پی ٹی وی اکیڈمی میں جب نعیم صاحب نے مجھے بلوایا تھا تو وہاں بڑا خوبصورت سا نام تھا اس کا، لالا زار۔ وہ علاقہ تھا جہاں پہ میں جا کے پی ٹی وی اکیڈمی کے دفاتر تھے، تو ہاسٹل بھی وہیں تھا، تو پھر میں وہاں جا کے رہا بھی تھا کئی دن، یا شاید 1-2 ہفتے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ تو ادھر پھر میں نے پی ٹی وی اکیڈمی کی ایک ڈاکومنٹری فلم بھی کی تھی، راہیں، جس کی ڈائریکشن شہنشاہ نواب نے دی تھی، اور جرمن کیمرہ مین تھا پیٹر فوکٹ، وہ اس کی عکس بندی کر رہا تھا۔ تو اس سلسلے میں روہتاس قلعہ میں بھی شوٹنگ ہوئی تھی، پھر اسلام آباد میں بھی کچھ شارٹس ہمارے لیے گئے تھے۔ تو اس طرح پنڈی سے تو میری اچھی خاصی واقفیت تھی۔ پھر راولپنڈی اسلام آباد ٹیلی ویژن اسٹیشن سے میں نے وہ فیاض الحق صاحب کے ہدایات میں اور فاطمہ ثریا بجیا کا لکھا ہوا ایک کھیل رستم و سہراب، جو ایک سیریل چل رہا تھا ان کا اور آگ کے نام سے، اس میں بھی میں نے سہراب کا کریکٹر کیا تھا۔ تو راولپنڈی میرے لیے بالکل نیا نہیں تھا، اور بس آگے کی طرف میں دیکھ رہا تھا، لیکن پھر لاہور کی ہر ایک چیز میرے ذہن میں بار بار آنا شروع ہو گئی۔ یعنی اپنے گھر اکبری منڈی سے میں نکلتا تھا تو کھیلتا کودتا سارے راستوں پہ سے گزرتا ہوا، حویلی قزل باش کے سامنے سے گزرتا ہوا، پھر آگے وہ لال کنواں جو لال کھوہ کہلاتا تھا، وہاں سے گزرتا تھا، پھر آگے کوچہ تیر گراں، پھر کوچہ کمان گراں، پھر ڈھل محلہ، پھر جا کے وہ حویلی دال گراں جو میرا خالہ جی کا گھر تھا۔ اب لوگوں کے لیے یہ محاورہ ہوتا ہے، لیکن میرا وہ سچ مچ کا میری خالہ کا گھر تھا، حویلی دال گراں۔ تو وہاں پہ پھر اس کے آگے پھر شاہی وہ شاہ عالمی دروازہ تھا، آگے پھر انارکلی بازار، اردو بازار،
آگے پھر اس سے بھی آگے جاؤ تو بھاٹی گیٹ، پھر یکی گیٹ، موری گیٹ، شیرا والا دروازہ، دلی گیٹ، یہ سب کچھ کشمیری بازار، ڈبی بازار، سوا بازار، صرافہ بازار، سنہری مسجد، یہ سب پھر میرے دماغ میں وہ ساری یادیں فلم کی طرح چلتی تھی. پھر جب میں وہ ان راستوں سے گزرتا تھا، کوچہ تیر گراں اور کوچہ کمان گراں، یہ بہت چھٹپنے کی بات تو نہیں، لیکن جب میں کوئی 12-14 سال کا ہو چکا تھا تو اس وقت جب میں پھر گزرا کرتا تھا تو بعض جھروکوں سے کچھ نگاہیں میری طرح بھی پڑتی تھیں اور میں بھی کچھ تانک جھانک کرتے ہوئے گزرتا تھا. وہ ایک چیخ تو بالکل پوری اٹھ جایا کرتی تھی. بہت پیاری لڑکی تھی، روحی اس کا نام تھا، مجھے آج بھی یاد ہے. وہ تو پوری چیخ اٹھا کے کھڑی ہو جایا کرتی تھی. تو خیر وہاں سے یہ سب یادیں پھر دماغ میں آ رہی تھیں اور میں پنڈی اسلام آباد جانے کی تیاری کر رہا تھا. اداس تو میں یقیناً تھا. لاہور چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں تھا میرے لیے، لیکن حالات کی وجہ سے میں کچھ زیادہ وہ نہیں تھا کہ میرے دل کے اوپر کوئی بوجھ آ گیا ہو یا غم کی کیفیت میں مبتلا. نہیں، وہ بات نہیں تھی، کیونکہ یہ بھی پتہ تھا کہ یہ 5-6 گھنٹے کی مسافت پر تو ہے. جب دل چاہا کرے گا آ جایا کروں گا. جو کوئی ہیں عزیز رشتہ دار، دوست یار، ان سب کو کسی بھی وقت آ کے مل سکتا ہوں، آ سکتا ہوں، جا سکتا ہوں. تو یہ تسلی تو تھی. اور اس کے علاوہ بہت خوبصورت اب یادیں جو تھیں، وہ کلچرلی رچ یادیں جو تھیں میرے ساتھ، وہ آرٹس کونسل کا سارا ماحول جس میں سال ہر سال گزرے تھے، اور جہاں سے ایک بہت زبردست کیریئر بھی میں نے شروع کیا تھا، وہ بھی اب میرے ساتھ تھا. وہ لاہور کے جو بہترین ڈرامے تھے، آدھی بات جیسے کہ کمال احمد رضوی نے پروڈیوس کیا، ڈائریکٹ کیا، اور اس میں ایک بہت خوبصورت، میں کہتا ہوں کہ وہ کمال احمد رضوی کے فن کا نچوڑ تھا. ہیڈ ماسٹر کا کیریکٹر اس نے جو انہوں نے کیا، کمال کر دیا. اسی طرح پھر وہ تو بتا ہی چکا ہوں آپ کی تعریف، سوئے کہاں. اس کے علاوہ پھر ایک تیرے آنے سے آپا بانو قدسیہ کا لکھا ہوا، یہ آدھی بات بھی آپا بانو ہی کا لکھا ہوا تھا. اسی طرح پھر سید امتیاز علی تاج کا اف یہ بیویاں، اور بیگم حجاب امتیاز علی تاج کا چچا بھتیجیاں. ایم شریف کا ایک بہت خوبصورت کھیل جس میں بھی کام کر چکا تھا، سیدھا موڑ، بہت زبردست کھیل تھا وہ. اور پھر چلے ہیں سسرال، جس میں منور سعید کے ساتھ دوسرا ہیرو تھا. میری ہیروئن سمینہ تھی، اور کس کی بیوی کس کا شوہر میں بھی میں نے ہیرو کا کریکٹر کیا ہوا تھا. پھر اس کے علاوہ اور بہت سے کھیل جو بہت ہی خوبصورت تھے. ایک وہ جمیل بسمل ہے، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، وہ کیا بات ہے، بہت ہی خوب. اس میں جمیل بسمل اور نجمہ محبوب، اللہ جنت نصیب کرے دونوں کو، بیچارے جا چکے ہیں دنیا سے. بہترین پرفارمنس. اور جمیل بسمل کو باقاعدہ رائٹر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے وہ کھیل بہت ہی خوبصورت کھیل لکھا. جو
کمال ہو گیا تھا. اور بھی بہت سارے ہنس کی چال نذیر زیغم صاحب کا بہت اچھا کھیل تھا، جس میں انہوں نے کیریکٹر بھی بہت اچھا کیا تھا ایک نودود دیے کا. تو اس میں چچا شاہد اور چچا ندیم بڑے اچھے تھے. اس کے علاوہ وہ پگ ظہور شمسی کا بڑا اچھا پنجابی ڈرامہ تھا جو اوپن ایئر تھیٹر باغ جناح میں ہوا، لارنس گارڈن میں. تو اس طرح بہت خوبصورت یادیں تھیں لاہور کی، جو میرے ساتھ جن کو میں لے کے پھر میرے اپنے بہت خوبصورت کھیل، جن کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو ریپیٹ نہیں کیا تھا. یعنی اگر آپ دوسرا بیچارہ دیکھیں یا ریل کے مسافر دیکھیں تو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ دونوں ایک ہی مصنف کے لکھے ہوئے ہیں. اسی طرح ہے کوئی ایسا، اور پھر دیکھ تماشا، وہ انٹائرلی ڈفرینٹ. اسی طرح پھر گیٹ آؤٹ، پھر ٹوسٹ، ہنسو مت، یہ سارے اتنی ویریشن تھی ان کے اندر کہ یہ میرے فیلڈ کے کولیگز، اساتذہ اور وہ سب اس عوام الناس سب اس کو بہت زیادہ سراہا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یار تم اتنی ویریشن کیسے کر لیتے ہو. ہاں اس کا بھی یار دیکھو اطہر شاہ خان کے دو خوبصورت ترین ڈرامے، ویسے تو سارے ہی ڈرامے بہت اچھے لکھا کرتا تھا اطہر شاہ خان بھی. اس کا ایک چڑیا گھر اور ایک ہارن دے کر پاس کریں، یہ دونوں ڈرامے بہت خوبصورت. ویسے تو کوئی بھی کم نہیں تھا، لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک چھاپ ہوتی ہے کسی رائٹر کی اپنی چیزوں کے اوپر، تو اس طرح سبھی لکھنے والوں کی ایک چھاپ ہوتی تھی. لیکن میرے ڈراموں کے علاوہ سوا میرے ڈرامے ٹوٹلی انٹائرلی بہت ویریشن ہوتی تھی ان میں. تو لوگ حیران ہوا کرتے تھے کہ یار یہ تم کس طرح کر لیتے ہو، انٹائرلی ڈفرینٹ سارا کچھ، موڈ بھی اور ماحول بھی اور تھیمز بھی، اتنی ویریشن. تو بہرحال شکر الحمدللہ. یہ تو پھر اس کا نتیجہ یہ کہ میرے سارے ڈرامے بڑے کامیاب ہوتے تھے اور میں ایک مستند ڈرامہ نگار کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہوا تھا. اور اسی طرح پھر میرا وہ ٹیلی ویژن کا سیریل بھورا خنجر، وہ بڑا زبردست چلا تھا. تو خیر اب یہ ساری یادیں میرے ساتھ ٹریول کر رہی تھیں پنڈی اور اسلام آباد کی طرف. تو پھر میں لاہور سے بس چلا گیا حالات کی وجہ سے. معاشی مجبوری تو خیر ایک وقتی طور پہ پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس کے علاوہ جو میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ بات تھی، وہ کچھ گھریلو حالات ایسے ہو گئے تھے کہ جس میں میں دیکھ رہا تھا میرے بچوں کا مستقبل مجھے محفوظ نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس کو سیکیور کرنے کے لیے پھر میں نے یہ، جب ڈاکٹر بٹ صاحب نے مجھے یہ آفر کیا تو میں نے فوری طور پہ اس کو قبول کیا اور میں پھر پنڈی اسلام آباد کی طرف چل پڑا. تو ملتے ہیں پھر کسی اگلے ایپیسوڈ میں، اور بھی بہت ساری خوبصورت باتیں آپ سے شیئر کرنی ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.